السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک نہیں ہوں کیونکہ میں سرپرائز ایپیسوڈ نہیں لائی، تو پھر تو ڈنڈے پر نہیں چاہیے، لیکن نہیں بننے چاہیے نا، کیونکہ میں نہیں لکھ سکی یار۔ میں ٹرائی کی تھی لیکن میں نے ڈیٹ شیٹ چیک نہیں کی تھی اپنی کہ کل میرا کس چیز کا ٹیسٹ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میری اسکرین بند ہو گئی ہے، ابھی پتہ نہیں آن کہاں سے ہو گئی آن، شکر ہو گئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے ڈیٹ شیٹ چیک نہیں کی تھی کہ کب سے میری ڈیٹ شیٹ سٹارٹ ہونی ہے، تو اچانک مجھے پتہ چلا کہ کل یعنی کہ ویڈنسڈے پہ انگلش کا ٹیسٹ ہے۔ تو آپ خود سوچ لو، انگلش سے بچی کی جان جاتی ہے اور پھر انگلش کا ٹیسٹ ہے، تو پھر بالکل ٹائم نہیں ملا مجھے کچھ بھی کرنے کا۔ تو ابھی میرے ٹیسٹ ختم ہوں گے 17 تاریخ کو، انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، پکا والا وعدہ، عریشہ وعدہ کر رہی ہے کہ 18 تاریخ کو آپ کو 18 مئی کو آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ ملے گا ہی ملے گا، پکا وعدہ۔ اور تب تک کہ جب تک پیپر ہو رہے تب تک صرف آپ لوگ میرے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ اچھے سے ہو جائیں گے یار۔ یہ دوسرے والے فون پہ کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے دوسرے والا فون میرا بہت مستیاں کرتا ہے، تو اب ہم باتیں نہیں کرتے، ہم پہلے ناول ریڈ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم باتیں بھی کریں گے۔ میں نے کل اتنی ساری بک بک کی تھی، آپ لوگوں کو نے کمنٹ کیا، لائک کیا، تھینک یو۔ چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ رومانٹک ہے، اور جن کو رومانس پسند نہیں ہے یار نکلو، میرے چینل میں آپ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فضول میں آ جاتے ہو پھر بکواس کرتے ہو، آپ لوگوں کی بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ان لوگوں کی باتیں سننے کا جو ہمارا لکھا پسند کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پسند تو یار کہیں اور جا کر پڑھو، کسی اور رائٹر کو پڑھ لو۔ ضروری تھوڑی ہے کہ رومانٹک رائٹرز کے بیچ میں ہی گھسنا ہے، آپ لوگوں نے سائڈ پہ ہو جایا کرو، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں پڑھنے کی۔ چلیں جی، اب میں فضول کی باتیں مزید نہیں بولتی آج، کیونکہ میں بہت خوش ہوں میری بیسٹ فرینڈ کی ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ اچھے اچھے نام بھی سجیسٹ کیجیے گا مجھے، کیونکہ اس نے بولا ہے کہ اچھے اچھے نام بتاؤ جو کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے رکھنے کے لیے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے بیٹی کے حوالے سے پیارے پیارے نام بتائیے گا جو میں اس کو بتاؤں گی۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں، بس بہت ہوگی باتیں، اور لیٹس سٹارٹ۔ دستِ دارم، قسط نمبر 110، تحریر عریج شاہ۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیسا محسوس کر رہی ہو تم میری جان؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، آگے پیچھے دیکھا تو دارم سائیں کہیں نظر نہ آیا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھنے لگی تھی جب وہ واش روم سے سفید کاٹن کے شلوار سوٹ میں فریش سا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر پیاری سی مسکان آ گئی تھی۔ مجھے لگا آپ کام پر چلے گئے ہیں، مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں میں دارم سائیں۔ آپ نے ماما سے بات کرنے کی کوشش کی؟ میرا مطلب ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی سے نمبر نکلوا لیں گے۔ اس کے سینے پہ سر رکھے، وہ اس کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کرتی اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں میں نے بات کی تھی نمبر کے بارے میں، وہ کہہ رہا تھا کہ آج شام تک نمبر مل جائے گا، میں تمہاری بات کروا دوں گا ان سے۔ اس کا سر چومتے ہوئے وہ اسے خود میں بینچ کر بولا۔ وہ جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا تھا، اس نے کل ہی ڈاکٹر کو فون کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ سمرا سے بات کروائے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، لیکن شام تک وہ نمبر نکلوا کر دارم سائیں کی اس سے بات کروا دے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ پہلے خود ایک بار سکون سے اس سے بات کرے گا اور پھر اسے در کی حالت کے بارے میں بتائے گا۔ اگر تو سمرا آسانی سے اس سے بات کرنے کے لیے راضی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ در کو ساری حقیقت اور اس کی ذہنی حالت کے بارے میں بتا دے گا۔ سمرا اس کے ساتھ جو کچھ کر چکی تھی، اس کے بعد اس کے پاگل پن پر دارم سائیں کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹر نے بھی تو اس کی حالت اتنی خراب نہیں بتائی تھی کہ وہ اسے بالکل ہی پاگل سمجھ لیں۔ اس کے لیے سمرا اعتبار کے لائق نہیں تھی،
اور ایسی خود غرض عورت کے لیے وہ در کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ شام کو میری ان سے بات کروا دیجیے گا۔ دارم سائیں، مجھے پتہ ہے آپ کو میری یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ آخر انہوں نے بھی تو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ لیکن میں کیا کروں دارم سائیں، میں چاہ کر بھی ان کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی۔ وہ میری ماں ہیں۔ اس کے سینے سے لگی در بے بسی سے آنسو بہانے لگی۔ دارم سائیں اس کی کنڈیشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ خود ماں بننے جا رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت اسے اپنی ماں کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ہمنا چاچی سائیں اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور وہ ان کی محبت پر بالکل شک نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اسے جنم دینے والی ماں تو کوئی اور تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم میرے پاس آ کر صرف اپنی ماں کے بارے میں ہی باتیں کرتی رہو گی؟ اگر ہاں، تو اس سے بہتر ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اتنی ان رومانٹک باتیں کر کے میرا موڈ نہ خراب کرو۔ اگر پیاری پیاری باتیں نہیں کر سکتی تو میرے اتنے نزدیک رہ کر میرا دل دھڑکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پہلے پاس آ کر میرے جذبات جگا دیتی ہو اور پھر بھاگ جاتی ہو۔ اب میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اسے خود سے ذرا دور کرتے ہوئے بولا، جس پر در نے ایک نظر اسے گھور کر دیکھا اور پھر بڑے مان کے ساتھ ایک بار پھر سے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ جانم سائیں، میں کہہ رہا ہوں، مت چھیڑو مجھے، پچھتاؤ گی۔ اس کے لبوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے آپ پر، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس نے ایک بار پھر سے بے باکی سے اپنے نازک لب اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اس کے سوئے ہوئے جذبات کو جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دارم سائیں نے آہستہ سے اس کا چہرہ پکڑ کر سامنے کیا اور پھر اپنے جارحانہ انداز میں اس کے چہرے کے نقوش کو چومتا، اس کے لبوں پر اپنی قید جماتا، بے باکی سے اس کے لبوں پر ہلکا سا زخم چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور در کا چہرہ دیکھا جو اس وقت سرخی چھلک رہا تھا۔ ہونٹوں کے کنارے پر خون کا چھوٹا سا قطرہ تھا جسے دارم نے اپنے انگوٹھے سے بڑے بے باک انداز میں چنتے ہوئے اپنے انگوٹھے کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جبکہ در اسے گھورے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ کہیں سوچ تو نہیں بدل گئی تمہاری میرے حوالے سے؟ اس کے تھوڑی دیر پہلے والے "آپ بہت اچھے ہیں" والی بات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ ایک بہت بے شرم اور انتہائی برے انسان ہیں۔ میری سوچ آپ کے حوالے سے غلط ہے۔ اپنے سرخ چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے وہ غصے سے گھورتی پیچھے ہٹی تھی جب اچانک دارم نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر چہرے پر جھکا۔ انداز شدت سے بھرپور تھا اور اب وہ پورے استحقاق سے بھرپور بوسہ اس کے لبوں پر دیتا، اپنی قمیض کے اوپری بٹن بند کرتا، قہقہ لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ وہ پیچھے اسے کوستی رہ گئی اور اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے وہ شرم سے مر جانے کے قریب تھی۔ اب ضرور زرنیش اسے اپنی بے باک نظروں سے تنگ کرے گی کیونکہ اپنی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت تو وہ اس کے لبوں پر چھوڑ گیا تھا جو یقیناً آج سارا دن اس کی شرمندگی کی وجہ بنے گا۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس میں بیزاری سے تیار ہو رہی تھی جبکہ اس کا نشائی اس کے سر پر کھڑا اسے گھورے جا رہا تھا۔ آپ مجھے گھورنا بند کریں گے تو میں تیار ہوں گی نا؟ او ہیلو بیبی، دیکھنے کا حق رکھتا ہوں
اور جہاں تک تمہارے تیار ہونے کی بات ہے تو جب تک میں گھوروں گا نہیں تب تک تمہیں ڈرامے بازی کرنی ہے۔ جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے، 7 بجے ڈنر پر پہنچنا ہے ہمیں۔ اور ویسے ہی سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے سر پر کھڑا بولا ساحر سائیں، آپ میرے ساتھ ٹھیک نہیں کرتے۔ پہلے آپ ساری رات جگا کے رکھتے ہیں اور پھر دن میں بھی سونے نہیں دیتے، اور اب زبردستی ڈنر پر۔ نہیں، مجھے نہیں کرنا ڈنر، ابھی بس مجھے سونا ہے، اور خدا کے لیے مجھے سونے دیں، میری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ ہاں تو ہنی مون پر آنے کا شوق بھی تو تمہیں ہی تھا، اور پھر ہنی مون پر نیندیں کون پورا کرتا ہے؟ یہ ادھوری نیندیں، آنکھوں میں محبت کا خمار ہی تو ہنی مون کا اصل مقصد ہے۔ اور ویسے بھی میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ دن میں اپنی نیندیں پوری کر لینا۔ صبح سے کیا کرتی رہی ہو تم یہاں؟ کون سا تم نے اپنے شوہر سائیں کی خدمت میں کریلے بنا کر پیش کرنے تھے جو تم صبح سے سوئی نہیں؟ وہ بڑے مزے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا، جبکہ اپنی نیند کی قربانی دے کر اسے یہ زبردستی والا ڈنر بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں سوتی میں؟ اس سارے بیڈ پر تو آپ بلڈوزر پھیل کر سوتے ہیں، میری جگہ نہیں بچتی۔ اس نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی اسے منانے کی، بس کیسے بھی اس کی معصوم شکل پر ترس کھا کر آج وہ اسے سونے کی اجازت لے سکے۔ خدا کو مانو معصوم لومڑی، یہ اتنا بڑا بیڈ ہے، مانا کہ ہمارے بیڈ روم والے بیڈ جتنا نہیں ہے، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں یہاں آرام سے نہ سو سکیں۔ اس نے ایک نظر بیڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی شکایت کے بارے میں سوچا جو اسے تو بے معنی ہی لگی تھی۔ ہاں یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس پر سونے کے لیے نا مجھے آپ کے ساتھ چپک کر سونا پڑتا ہے، اور جب میں آپ کے ساتھ چپک کر سوتی ہوں تو آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ تو خیر سے آپ کی نیت شروع سے ہی مجھ پر خراب ہے، اور جس دن کبھی آپ کی نیت سے بچ جاتی ہوں تو آپ اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر مجھے نیند نہیں آتی۔ انداز میں معصومیت ہی معصومیت تھی، جبکہ اس کا لاجک ساحر سائیں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ رکھ لینے سے تمہیں نیند نہیں آتی، اور خود جو چڑھ کر میرے اوپر سوتی ہو اس کا کیا؟ ٹانگیں تمہاری کنٹرول نہیں ہوتی، ہاتھ تمہارے کنٹرول نہیں ہوتے۔ اب وہ بھی حساب بے باک کرنے پر آ گیا تھا۔ ہاں اسی لیے آپ میرے ہاتھ پیر لاک کر دیتے ہیں۔ ہاں کیونکہ اگر ایسا نہ کروں تو صبح میرے منہ کا نقشہ بگڑا ہوتا ہے۔ وہ بھی دو بدو بولا، آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو یہ باتیں آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ یہ تم ہر بات میں پیار کو کیوں لے کر آتی ہو؟ اب تمہارے سامنے اپنا پیار ظاہر کرنے کے لیے کیا کروں؟ میں گردن کاٹ کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں؟ اس کی ہر بات کے اینڈ پر اسی نتیجے کی وجہ سے ہی تو اسے غصہ آتا تھا۔ انہیں ہنی مون پر آئے آج 5واں دن تھا، اور روز ہی اس کی کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہوتی تھی، اور پھر ساحر سائیں بڑی مشکل سے رات کو اس کو مناتا تھا، اور صبح ایک بار پھر سے لڑائی کر کے وہ روٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، اور ہر بات کے اینڈ پر آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے کہہ کر وہ بات ختم کر دیتی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں بولا، اور نہ ہی مجھے آپ کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھنے کی خواہش ہے، اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے۔ شکایت تو مجھے اپنے اللہ سے ہے۔ کیا مانگا تھا میں نے اپنے اللہ سے؟ صرف ایک پیار کرنے والا شوہر، اور کیا ملا مجھے؟ آپ کے جیسا ظالم جابر، ہر وقت منہ میں سگریٹ دبا کر رکھنے والا نشائی۔ جی این کہیں گے۔ وہ غصے میں بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ ساحر تو اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو وہیں ایش ٹرے میں مسل دیا، کیونکہ اس کو دیکھ کر ہی تو اس نے سگریٹ کا تانا دیا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے تمہاری شکل پر اتنا ترس آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں تمہاری بات مان لوں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ چلو جلدی کرو، بہت کر لی تیاری۔
وہ پتہ نہیں کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی بات ماننے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن اس کی جلی کٹی باتوں نے اس کا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ کیا ساحر سائیں آپ اپنا ارادہ بدلنے والے تھے؟ ہائے میری زبان جل جائے، جل کر خاک ہو جائے، مجھ سے میری زبان تک کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن میں اپنی زبان کو کنٹرول کروں گی۔ آپ اپنی بات پر قائم رہیں، اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا، لیکن اب ساحر اس کو چھوٹ دینے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ معصوم لومڑی، میں نے کہا میرا ارادہ تھا، لیکن تمہاری باتیں سننے کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، اس لیے جلدی ختم کرو اپنی تیاری، ہمیں چلنا ہے۔ اب ڈنر کے بعد میرا ارادہ لانگ ڈرائیو پر جانے کا ہے، ایک رومانٹک لانگ ڈرائیو سے۔ ہم ساحر سائیں رحم کریں مجھ پر، میرا نیند سے برا حال ہے، آپ ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو کی بات کر رہے ہیں؟ پلیز ساحر سائیں، میری معصوم جان کو بخش دیں، میں آپ کے ساتھ چلنے والی کنڈیشن میں بالکل نہیں ہوں۔ میں نہ تو ساری رات سوئی ہوں آپ کی وجہ سے، اور نہ ہی سارا دن سوئی ہوں، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ آپ نے ہی تو اتنا بڑا ہاتھ میرے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اسے گھورنے پر وہ معصومیت سے بولی، منہ سیدھا کرو اپنا، آواز میں زیادہ معصومیت لانے کی ضرورت نہیں ہے، میری نیت خراب ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ ڈنر اور لانگ ڈرائیو کینسل کر کے میں تمہاری نیندیں اڑا دوں، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ اتنے ظالم انسان ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ساحر سائیں، آپ مجھ معصوم پر اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل ڈالتی اسے مزید بے خود کرنے لگی۔ اس دنیا میں دو چیزیں ہیں جو ساحر سائیں کو بری طرح اپنا دیوانہ کر دیتی ہیں، وہ زیر لب بربرایا تھا۔ ایک تو آپ کا یہ گندا بدبودار سگریٹ، اور دوسرا بھی آپ کا یہ گندا بدبودار سگریٹ، وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ وہ تو اس کی معصومیت کے بعد اس کی آنکھوں کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا، اس کی بات سن کر اسے گھور کر رہ گیا۔ ہاں بالکل، سگریٹ سے زیادہ نشہ تو اس دنیا میں اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس نے اس کے ہونٹوں کو چیک کیا تھا۔ نہیں لگائی میں نے لپسٹک ساحر سائیں؟ اپنے ہونٹوں پر اس کا جارحانہ لمس محسوس کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگی، یہ غلطی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ پہلے ہی بہت نشیلے ہیں۔ ایک بے باک سی جسارت کے بعد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے لے کر باہر جانے لگا۔ زاوش نے پوری طرح اس کے بازو کو اپنے بازو میں قید کر دیا۔ اس کے کندھے پر سر رکھتی وہ باہر کی طرف آتے ہوئے بولی، جی این سائیں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے نا، اور آتے ہی میں سو جاؤں گی نا؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا۔ ساحر کی آنکھوں میں شرارت ابھر آئی۔ وہ تو میرا موڈ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس نے محبت سے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ اور موڈ کیا ڈیسائیڈ کرے گا؟ ہم جلدی واپس آئیں گے یا پھر واپس آنے کے بعد میں سو جاؤں گی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ دونوں باتیں میرے موڈ پر ڈیپینڈڈ ہیں۔ وہ بڑے سکون سے اس کا سکون غرق کر چکا تھا۔ مطلب صاف ہے، نہ تو ہم جلدی واپس آئیں گے اور نہ ہی ساری رات آپ مجھے سونے دیں گے، اس نے افسوس سے کہا۔ بڑی سمجھدار ہو گئی ہو، کتنے اچھے سے سمجھنے لگی ہو میرے موڈ کو۔ معصوم لومڑی، تم فیوچر میں اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بڑے آرام سے بول رہا تھا، جبکہ وہ منہ بنائے اس کے ساتھ باہر آئی تھی۔ یہ بات تو یہاں آتے ہی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی۔ سارے دن پر صرف زاوش کا حق تھا، وہ جیسے چاہے اپنا دن گزار سکتی تھی، لیکن ہر رات ساحر شاہ کی امانت ہے۔ رات کے اندھیرے میں ساحر اسے اپنے ساتھ ڈنر پر باہر لے کر جائے یا لانگ ڈرائیو پر، یا ساری رات اسے اپنی باہوں میں گزارنے پر مجبور کر دے، لیکن رات صرف اس کا حکم چلتا تھا
اور سارے دن پرزاوش کی حکومت تھی، وہ جو چاہتی تھی کروا سکتی تھی۔ کبھی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پہ تو کبھی کسی جگہ گھمانے لے کر چلی جاتی، اور وہ خاموشی سے اس کی ہر جائز ناجائز بات مان لیتا تھا، کیونکہ بدلہ تو اس نے رات میں لینا ہوتا تھا۔ آج سارا دن ہوٹل کے روم میں ہی گزرا تھا۔ پتہ نہیں سارا دن میک اپ کی کون سی ہیکس دیکھتی رہی، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر کوئی ڈرامہ دیکھنے لگی جس کی قسطیں اس سے مس ہو رہی تھی۔ ساحر نے کہا بھی تھا، سو جاؤ، پھر رات کو تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گا میں، لیکن اس نے کہہ دیا مجھے نیند نہیں آ رہی، اور سارا دن جاگنے کے بعد اب وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی، لیکن اس کی نیند کی پرواہ کیے بغیر ہی وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا، کیونکہ رات پر اس کی حکومت تھی، وہ اپنا دن برباد کر چکی تھی، لیکن ساحر سائیں اپنی رات برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ کتنی جلدی یہ دن گزر گئے۔ نہ کچھ دنوں میں تم واپس چلی جاؤ گی، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر، مجھے عادت ہو گئی ہے تمہاری۔ وہ پھپھو سائیں کے ساتھ کچن میں رات کا کھانا بنانے میں مدد کر رہی تھی، جب پھپھو سائیں نے محبت سے اس سے کہا، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ ثنا بھابھی سائیں کو ہمیشہ کے لیے یہیں پر لے آئیں، ویسے بھی تو رخصتی کچھ ماہ کے بعد ہونے والی ہے، تھوڑی جلدی کر لیں، عرب نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی باسکٹ میں پڑا سیب دانتوں سے کترنے لگا۔ ہاں بیٹا سائیں، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ثنا کو لے کر آنا ہے، اب تو اس کے بنا میرا گزارا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی اپنے بابا سائیں کو ہی دیکھ لو، ثنا کے ہاتھ کے علاوہ اور کوئی چائے نہیں پیتے۔ کل میں نے کہا کہ میں چائے بنا دیتی ہوں تو کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں ثنا والا ذائقہ نہیں۔ بس عارش کا مقصد پورا ہو جائے، انشاءاللہ میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی اسے یہاں لانے میں۔ میں تو رخصتی کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن عارش نے کہا ابھی اسے تھوڑا وقت دیا جائے، اسی لیے میں خاموش ہو گئی، ورنہ اب تمہیں رخصت کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بے حد محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ثنا بھی مسکرا دی۔ پتہ نہیں اس کا کیا مقصد تھا جس کی وجہ سے اس نے رخصتی سے انکار کر دیا تھا، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی کہ عارش جو شادی کو لے کر اتنا بے چین اور بے صبرا ہو رہا تھا، اس نے رخصتی سے انکار کر دیا۔ ویسے تو اتنی محبت دکھاتے ہیں موصوف اور رخصتی سے منع بھی کر رہے ہیں، ثنا نے سوچا ضرور تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ آفٹر 10 days۔ سوری اگین، میں نے سرپرائز کی کوشش کی تھی لیکن مجھ سے نہیں لکھا گیا کیونکہ ٹائم نہیں ملا، کل انگلش کا ٹیسٹ ہے اور پھر آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میرے ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے 17 تاریخ تک، اور 18 تاریخ کو میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں سرپرائز ایپیسوڈ کی کوشش نہیں کروں گی، بلکہ میں دوں گی، ہر حال میں دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے، آپ ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، بس یہی کچھ باتیں تھی۔ باقی ایک منٹ، سمیرہ رانا، آپ بھی میری جان ہو، میرے گروپ کی بھی جان ہو۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا میں نے نام نہیں لیا، ان سب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب کے ہونے سے میں ہوں، تو ناراض نہ ہوا کریں آپ سب۔ اور جو خاص کر میرے گروپ میں پوسٹنگ کرتے ہیں، اینجل شاہ، سمیرہ رانا، اور کون ہے، ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہے، لیکن منیب اختر، اس کے علاوہ اور کون ہے، ابھی جو نام یاد آ رہے اور سب کو تھینک یو، اور جو نہیں کرتے یار ان کو بھی تھینک یو۔ سارے لوگ پیارے ہو، آپ سب سے بہت پیار ہے مجھے، تو آپ سب کے ریویوز کا بہت شکریہ۔ کمنٹس کا میں ویٹ کروں گی، آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ضرور سبسکرائب کریں، میرے ابھی 8000 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ، کل بھی لیٹ ہی آؤں گی، میں جلدی نہیں آؤں گی،
اور کیونکہ کل انگلش کے پیپر کے بعد پرسوں پھر میرا پتہ نہیں کون سا پیپر ہے، پرسوں میرے خیال میں ہسٹری کا پیپر ہے، تو آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں میرے لیے، انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.